سید اکبر علی گیلانی کی وسیع اور عریض حویلی گاؤں کے وسط میں سر اٹھائے کھڑی ہے۔ حویلی وراثتی اور قدیم طرز کی ہے۔ 50 بیگھہ پر مشتمل وسیع اور عریض حویلی میں بڑی بڑی غلام گردشیں، پرانی طرز تعمیر کی شاہکار تالاب، اونچی اونچی چھتیں، بڑے بڑے ستون، بیسیوں کمرے جن میں گہرا سناٹا اور موت جیسی خاموشی طاری ہے۔ مکینوں کی تعداد 4، وہ بھی زندہ لاشیں جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کسی غریب، کسی یتیم پر، کسی معصوم بچے پر، کسی بے گناہ پر، اور پھر اسی طرح کسی بے سہارا عورت پر۔ جب میں پیدا ہوئی تو بابا سید علی گیلانی نے میری ماں کو ایک اندھیری کوٹری میں ڈال دیا، جہاں اندھیرا اور اذیت ناک قید کی صحبتوں نے ماں کا استقبال کیا۔ میں ننھی جان یتیموں اور بے وارثوں کی طرح نہ سمجھ آنکھوں اور زبان سے حویلی میں چیختی رہی، رو رو کر فریاد کرتی رہی کہ ماں کو چھوڑ دو، ماں کو اذیت ناک قید میں مت ڈالو، ماں کی ممتا کو مت تڑپاؤ، مجھے ماں کے پیار سے مت جدا کرو۔ میری دادی نے 125 گالیوں سے میرا سواگت کیا، میرا نام عذاب جان رکھا، پر پتہ چلا بعد میں کہ ماں جو اس دنیا کی عظیم ہستی ہے، وہ قید و بند کی صحبتوں میں نہ بند تھی، وہ بھی میرے پیدا ہونے پر ناخوش تھی، مجھے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن خدا نے میری زندگی کو ابھی باقی رکھا تھا۔ میری ماں جو چھونا ہی نہیں چاہتی تھی، ماں باپ میری نگہداشت سے بے خبر ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، اور میں سرونٹ کوارٹر میں پلنے لگی۔ نوکرانیاں میری پرورش کرنے لگیں، جو کچھ وہ پہنتی وہی میں پہنتی، جو کچھ وہ کھاتی وہی میں کھاتی۔ وقت کا گھن چکر چلتا رہا، اسی طرح 5 سال گزر گئے اور میں نوکرانیوں کی طرح حویلی میں کام کرنے لگی۔ ماں اور باپ سے بے خبر حویلی کی دالانوں کو جھاڑو سے صاف کرتی رہی، بوڑھی نذیرہ کو اپنی ماں سمجھتی رہی۔ باپ نے کبھی شفقت بھری نگاہ سے نہ دیکھا، کبھی میرے سر پر دست شفقت نہ رکھا، آنکھوں میں پیار کے دیپ نہ جلائے۔ میرا اپنا گھر میرے لیے جہنم بن گیا۔ میں حویلی میں دن رات کام کرتی رہی۔ زندگی نے ابھی 7ویں منزل عبور کی تھی کہ میرے ساتھ ایک ہولناک واقعہ پیش آ گیا۔ یہ بات 23 سال پرانی ہے۔ ان دنوں میرے بھائی دلاور کی شادی تھی۔ حویلی کے رسم و رواج کے مطابق شادی کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ بابا سائیں نے شہر میں سے کچھ لوگ بلوائے تھے جنہوں نے شادی کے سارے انتظامات کیے تھے۔ بابا سائیں خود بھی پیش تھے۔ آخر پہلی خوشی تھی۔ دلاور کی بیوی یعنی میری بھابھی شہر کی ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں بھی اس دن بہت خوش تھی، جو کچھ بھی ہوا آخر بھائی تھا۔ دل سے کہتی ہوں کہ بھائی نے کبھی بھی میرے ساتھ بات نہ کی تھی، کبھی پیار سے نہ دیکھا تھا۔ امریکہ پڑا ہوا دلاور علی سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں میرے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے۔ اپنوں کی بیگانگی، بے خبری، بے رخی نے مجھے اندر سے توڑ موڑ رکھ دیا تھا۔ آخر کس جرم کی سزا مجھے مل رہی تھی؟ بھائی امریکہ سے پڑا ہوا اور میں اسکول بھی نہ جا سکی۔ میرا دل بھی چاہتا تھا میں بھی تعلیم کی روشنی سے آگاہی حاصل کروں، پر بابا سائیں نے تو گاؤں میں تعمیر ہوئے اسکول کو تہس نہس کر دیا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی اسکول نہ جا سکی تھیں۔ اجارہ داری کے بل بوتے پر بابا سائیں نے ہر وہ کام کیا جو عورت کے حق میں نہ تھا۔ اماں نذیرہ کے بقول گاؤں کی بہت سی عورتیں کھیتوں میں سارا دن کام کرتی ہیں، اور بابا سائیں کی ملازم عورتوں کی ذرا سی بے پرواہی پر مار پیٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ گاؤں کے مرد سر جھکائے حکم کی تعمیل کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے حقوق سے بے خبر چپ کی مہر لگائے ہوئے ہیں۔ میں بتا رہی تھی کہ زندگی کی 7ویں منزل پر میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ بھائی کی بارات کا دن تھا۔ ہر کوئی بن ٹھن کے قیمتی لباس پہنے حویلی کی زینت بنا ہوا تھا، پر میرے پاس کوئی بھی ایسا جوڑا نہ تھا جسے پہن کر میں بھی شادی میں شریک ہو سکتی۔ میری ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر صدقے واری جا رہی تھی، اور دلاور
علی ماں کے ساتھ بیٹھا گپیں ہانک رہا تھا۔ بابا صاحب حویلی کے انتظامات کرانے کے لیے مردانہ خانے میں تھے۔ بابا حال میں گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجا رہی تھیں، چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے حویلی کی زینت بڑھانے کے لیے وہ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے بابا صاحب نے گاؤں کی لڑکیوں میں کپڑے بھی تقسیم کیے تھے۔ میں چھپتے چھپاتے ماں کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ ڈرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ماں اور بھائی کی نفرت آمیز نگاہوں نے میرا استقبال کیا۔ میں سر جھکائے ادب کی خاطر مخلوق رکھتے ہوئے ماں کے قدموں میں پہنچ گئی اور ماں کے قدموں کو تھام لیا جن سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ میں نے کہا، ماں مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ماں تو نے مجھے اپنی ممتا سے دور کیوں رکھا؟ بابا نے کبھی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا۔ ماں بھائی نے کبھی بھی میرے ساتھ بات تک نہیں کی۔ آج بھائی کی شادی ہے، ہر کوئی بنا سنورا ہوا ہے، پر میرے پاس کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے جسے دیو تن کر کے میں بھی بھائی کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے نوکرانیوں کے پاس ہی رہی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے حویلی کے دالانوں کو ان بڑی بڑی غلام گردشوں کو اپنے ان ہاتھوں سے صاف کرتی رہی ہوں میں، پر بدلے میں حویلی نے مجھے کیا دیا؟ کیا صلہ ملا ان غلام گردشوں کی صاف کرنے کا؟ ماں، اگر تو نے میرے ساتھ ایسا ظلم کرنا تھا تو پیدا ہی کیوں کیا؟ پیدا ہوتے ہی گلا گھوٹ کیوں نہیں دیا؟ ماں، لڑکیاں اتنی بزدل کیوں ہوتی ہیں؟ تم نے ان کی تربیت پر صبر کی مہر کیوں لگاتی ہو؟ ابھی میں اتنا ہی کہا تھا کہ ماں کا ہاتھ میرے گال پر سرخ نشان چھوڑ گیا اور ماں دھاڑتے ہوئے کہا، گستاخ، بے شرم، بے ادب، میرے لیے تو آج مر ہی جا۔ میری خوشیوں کو برباد نہ کر لڑکی، جا دفع ہو جا، اپنا منوس چہرہ یہاں سے لے جا۔ میرے اندر کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ سوچا وہ سب کچھ کہہ ڈالوں جو من میں آئے۔ میں نے کہا، ماں، ایسی خوشیوں کا کیا فائدہ جو دوسروں کی ذلت سے خریدی گئی ہوں؟ دوسروں کو دکھ میں ڈال کر کون سا آپ کا سکون مل جائے گا؟ اسی لمحے بھائی کا ہاتھ میرے بائیں رخسار پر پڑا۔ آنسوؤں کی ایک لڑی جاری ہو گئی اور میں روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کوارٹر میں جا کر سر چھپائے رو رہی تھی کہ اماں نذیرہ آ گئی اور کہا، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں نے ساری کہانی سنا دی۔ اماں نذیرہ نے مجھ کو دلاسا دیا کہ بڑی بیوی کا حکم ہے کہ چکی پیسو۔ یہ حویلی کا رواج ہے کہ بھائی کی شادی پر بہن اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، اور اگر وہ نہ پیسے تو بڑا شگن مانا جاتا ہے۔ بیٹا انکار نہ کرنا، جلدی سے اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو اور چکی پیسنے کا کام شروع کر دو۔ میں نے بلا چوں چرا اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور چکی پیسنے لگی۔ بہت بھاری تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس دن مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور پھر جب مجھے ایک دن حویلی کی دوسری منزل پر کھڑی تھی کہ یکا یک مجھے کسی نے دھکا دے دیا اور میں نیچے کی طرف گرنے لگی۔ میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ خوش قسمتی سے نیچے تالاب تھا اور میں چھپاک سے تالاب میں جا گری۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اماں نذیرہ کے کمرے میں پایا۔ اماں نذیرہ میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ افسوس تو اس بات کا تھا کہ میں نے اس دھکا دینے والے ہاتھوں کو نہ دیکھ سکی۔ آج تک اس بات کا انکشاف نہ ہو سکا۔ یہاں سے میری زندگی کا یو ٹرن پیدا ہوا۔ بھابھی میرے لیے حویلی میں فرشتہ بن کر آئی تھیں۔ خوبصورت، پڑھی لکھی، باوقار اور سلیقے والی بھابھی کو جب میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا پتہ چلا تو اس نے کہا، دیکھو، بیٹی پر ہونے والا یہ ظلم کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کا نہ کوئی مقام تھا، نہ مرتبہ، پر جب اندھیروں میں روشنی پھوٹی تو عورت کو مقام ملا، درجہ ملا۔ عورت کو وراثت میں حقدار قرار دیا گیا۔ جہاں مردوں کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، وہاں عورت پر بھی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اکثر و بیشتر یہ بات سنتی رہتی تھی کہ بڑی بڑی حویلیوں میں جہاں غریب لوگوں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کی جاتی ہے وہاں عورت کے مقام و درجے کو بھی گرا دیا جاتا ہے۔ بیٹی کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، شجر میدان کے تلے بیٹھے ٹھنڈی چھاؤں کو گنوا دیتی ہے، اور پیڑ سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پرندے گھونسلے دوسرے پیڑوں پر بنانا شروع کر دیتے ہیں، پر اس کی شادی نہیں کی جاتی۔ تو گھبرا مت، اب میں آ گئی ہوں نا، اب سب کچھ بدلے گا۔ دلاور پڑھے لکھے ہیں، بابا سائیں کو سمجھانا پڑے گا، اور ماں کو بھی خدا ہدایت دے۔ تم دعا کرنا، میں اس حویلی کے پرانے اور فرسودہ رواج کو بدل کر رہوں گی۔ کل اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی نارواں سلوک کیا جائے گا، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری اولاد تو بعد میں ہوگی، ابھی میرا مشن یہ ہے کہ تمہیں اس نفرت کی قید سے جلد از جلد نکال سکوں۔ بابا سائیں کے لیے میں چند اسلامی کتابیں لے کر آؤں گی جن میں اسلام میں عورت کے مقام پر مفصل بحث ہے۔ میں خود بھی ان کا ذہن بدلنا شروع کر دوں گی۔ تم صرف اتنا کرنا کہ وقتاً فوقتاً بابا سائیں اور ماں کے سامنے آتی رہو، ہو سکے تو بابا سائیں سے بات کر کے بھی دیکھ لینا، اور پھر میری زندگی کا تاریخ پہلو رفع ہو گیا، سیاہ باب انجام پذیر ہو گیا۔ خدا نے ماں کو روشنی عطا کر دی۔ ماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس دن ماں رو رہی تھی، گناہوں اور ظلم کے بوجھ تلے آ کر، یا شاید ممتا نے تڑپا دیا تھا۔ ماں کو میری تکلیف کا احساس آخر ہو گیا۔ اندھیروں سے پلٹ کر وہ روشنی کی طرف آئیں تو بیٹی کی عظمت کو دل و جان سے مانا۔ ماں کو روشنی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھابھی نے اہم کردار ادا کیا۔ نہ صرف ماں کو روشنی دکھائے بلکہ بابا سائیں کو بھی بیٹی کی عظمت سے روشناس کرایا۔ بھابھی نے گھر میں آ کر ماں اور بابا سائیں کے ذہن کو بدلا۔ اسی ہماری آنے والی نسلیں نہ بھلا سکیں گی۔ بھابھی کے کہنے کے مطابق وقتاً فوقتاً بابا سائیں اور ماں کے سامنے آتی رہی۔ اس دوران میں نے صرف ایک بات محسوس کی کہ بابا سائیں کا ذہن بدل رہا ہے۔ بھابھی وقتاً فوقتاً بڑے پیار بھرے انداز میں ان کو سمجھاتی رہتی۔ ایک دن جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے، بھائی شہر میں تھا، تو بھابھی نے کہا، ابو جان اور امی جی، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہر زمانے میں وجہ بحث رہا ہے۔ موضوع صرف ایک لفظ پر مبنی ہے، وہ ہے بیٹی۔ جن کے بدن سے خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ امام انبیاء جنہوں نے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو روشنی کی راہ دکھائی، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ وہ امام انبیاء جو محبوب خدا ہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی ماں بھی ایک بیٹی تھی۔ وہ امام انبیاء کی محبوب اور پیاری بیٹی، جن کے لخت جگر نے کربلا میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ وہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جو کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں سے، سر کے نذرانوں سے، علی اکبر کی جوانی سے، علی اصغر کے بچپنے سے، اور غازی عباس کی شہادت سے لیا گیا۔ اسلام میں جتنی بھی بہادر لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے کمال کی بلندیوں کو چھوا، جن کے مرتبے کو کوئی بھی عام انسان چھو نہیں سکتا، تاریخ جن کے ناموں پر فخر کرتی ہے، وہ بھی تو ایک عورت کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ قائد اعظم علامہ اقبال کی ماں بھی تو ایک عورت تھی۔ محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کی ماں بھی تو ایک عورت تھی۔ عورت بچوں کی نگہداشت کرے، بچوں اور مرد کو وقت پر کھانا پکا کر دے، تمہاری آنے والی نسلوں کی تربیت کرے، مرد کے ہر ظلم کو سہے، پورے گھر کو سنبھالے۔ عورت کا ہی فرض ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی بھی تو ایک عورت کی ذمہ ہے۔ راتوں کو نیند آنکھوں میں کاٹ کر بچوں کو پنکھا جھلنا، بچوں کو دودھ پلانا بھی تو عورت کا ہی ذمہ ہے۔ بابا سائیں
آپ کو بیٹی کی عظمت کو ماننا ہوگا۔ اور ماں جی، آپ بھی تو ایک بیٹی ہیں، دل سے سوچیے اگر آپ پر یہ سب کچھ ہوتا تو آپ پر کیا بیتتی۔ ماں نے پہلی دفعہ محبت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ماں نے کبھی میرے لیے نارمل سلوک نہیں کیا۔ بابا سائیں نے بھی دست شفقت میرے سر پر رکھ دیا، اور بھابھی کی بھی آج 3 بیٹیاں ہیں۔ بابا سائیں نے کبھی بیٹے کی فرمائش اور نہ کی، کبھی گلا شکوہ بھی نہ کیا۔ بیٹیوں کے ساتھ پیار بھرے انداز میں کبھی صحن میں کھیلتے نظر آتے تو کبھی پیٹھ پر اٹھائے نظر آتے۔ آج بابا سائیں کے نظریات بدل چکے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں بچیوں کے لیے اسکول کھلوایا جہاں بچیاں مفت تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اس رب العزت سے دعا ہے بیٹی سے نفرت کا سلسلہ تھم جائے، بیٹی کو بھی وہی حق دیا جائے جو اسلام اور شریعت نے مقرر کیا ہے، اور اس فرق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔